بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، میں نے ایک پچھلی ویڈیو بنائی تھی جس میں بلاول بھٹو زرداری نے قرار دیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہادر ترین، اور جتنے سابق چیف جسٹسز گزر چکے ہیں ان کو بزدل قرار دیا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے نڈر قرار دیا تھا۔ تو میں نے وہ آپ کو وضاحت کی تھی کہ کن کیسز کی بنیاد پر بلاول نے بہادر کہا، اور میں نے آگے وضاحت کر دی۔ وہ اب آپ فیصلہ کریں گے کہ بہادر ہیں یا پھر جو سابق چیف جسٹس صاحبان کو بزدل قرار دیا ان کی طرح ایک یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ناظرین میں 4 سے 5 کیسز آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس کا بھی فیصلہ آپ کر لیجئے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ بہادر ہیں یا پھر سمجھ جائیں۔ پہلا کیس ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قاضی فائز صاحب 15 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھے۔ ناظرین، عمر عطا بندیال کے دور میں ایک کیس لگا تھا 9 مئی کے بعد، ملٹری سیویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر ہوگا۔ اس میں چیف جسٹس اس وقت کے عمر عطا بندیال انہوں نے 9 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ اس بینچ کے اندر جناب اس وقت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کا حصہ تھے، جسٹس سردار طارق مسعود بھی حصہ تھے، اور پھر عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، مظاہر علی نقوی، یہ 9 رکنی بینچ تھا۔ تو پہلی سماعت جس دن ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ سے اٹھ کر چلے گئے۔ کیا کہتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت جو ہے نا، جب تک بینچ نہیں بنے گا تو میں وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ایسی بات ہرگز نہیں تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے تو بہانہ ڈھونڈا کہ یار میں بیٹھ جاؤں گا تو مجھے طاقتور حلقوں کے حوالے سے بولنا پڑ جائے گا۔ تو میں تو پہلے کوئٹہ میں جب تھا چیف جسٹس تو وہاں میں ملٹری کورٹ کے حوالے سے فیصلہ دے چکا ہوں کہ ملٹری کورٹ نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں تو ابھی میں نے چیف جسٹس بننا ہے، اور اگر میں ایسا کوئی بول بیٹھا تو پھر طاقتور حلقے تو مجھے چیف جسٹس نہیں بنانے دیں گے حکومت سے کہہ کے، یا کوئی بھی جو ہے وہ ذریعہ اپنا لیں گے، جیسا کہ پہلے ریفرنس بھیجا کوئی اور سکینڈل نکال دیں گے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کی جناب وہاں ہوا ٹھیک ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے وہاں جب جیسے کہہ کے یہ بہانہ بنا کر وہ بینچ سے چلتے بنے، اور پھر سردار طارق مسعود کیونکہ وہ ان کے قریب تھے، تو سردار طارق مسعود جسٹس وہ بھی جناب قاضی فائز عیسیٰ کے تحت میں بھی جا رہا ہوں جناب، میں بھی یہ فیصلے میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت کے انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے جی، 7 رکنی بینچ بن گیا، 9 سے 7 ہو گیا۔ اب جب اگلی سماعت ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھا دیا حکومت کی طرف سے، اور اعتراض کیا اٹھایا گیا کہ جسٹس جو سابق جسٹس ریٹائرڈ جج جو تھے جواد احمد خواجہ، وہ کیونکہ درخواست گزاروں میں شامل تھے تو وہ ان کے رشتہ دار ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے، تو یہ بینچ میں نہ بیٹھیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ اور دوسری طرف آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پر جو ہے وہ ہر کیس کے اندر کوئی نہ کوئی اعتراض کر رہا ہوتا، تو قاضی فائز جو ہے نا وہ کرسی کے ساتھ چپک کر بیٹھے، میں نے نہیں اٹھنا، میں نے ہی سننا ہے، میں نے ہی فیصلہ سنانا ہے، کیونکہ میں عقل کل ہوں، مجھے آئین کا سب کچھ پتا ہے۔ تو وہ اخلاقی جو ہے نا جواز، جو مظاہرہ اخلاقیات کا، وہ کوئی کرتا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا اور جو چلے گئے۔ پھر یہ رہ گیا بینچ، 6 رکنی بینچ رہ گیا، 6 رہ گیا۔ اب جب 6 رکنی بینچ رہ گیا تو اس کے اندر پھر عمر عطا بندیال جب چلے گئے، ریٹائر ہو گئے، تو پیچھے رہ گیا 5 رکنی بینچ، تو سربراہ بن گیا اب جسٹس اعجاز الاحسن۔ انہوں نے غالباً جو ہے اکتوبر 2023 میں 23 اکتوبر 22 اکتوبر کو جو ہے نا محفوظ فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ سیویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ فیصلہ انہوں نے قرار دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا کہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر نگران حکومت تھی اس وقت کی پنجاب حکومت، وفاق میں نگران حکومت، جو وفاقی حکومت تھی اور نگران پنجاب کی حکومت، یہ درخواستیں لے کے انٹرا کورٹ اپیلوں میں چلے گی سپریم کورٹ میں۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ تشکیل دیا اور جسٹس سردار طارق مسعود کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ اب پہلی ہیئرنگ ہوئی تو جسٹس سردار طارق مسعود پہ بھی اعتراض لگ گیا کہ آپ اپنا جو ہے وہ مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں ادھر، جب پہلی دفعہ آپ ہیئرنگ میں بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں میں بیٹھوں گا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جج کا اپنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے یا نہ کرے، لیکن دوسری سماعت ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر دیا،
اور اچھا وہ پہلی سماعت میں انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا سپریم کورٹ کا. تو اس کے بعد جب دوسری سماعت ہوئی تو جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر دیا اور قاضی فائز عیسیٰ کو یعنی کہ درخواست بھیج دی کہ جی لارجر بینچ بنایا جائے اس کے اوپر. قاضی صاحب نے اب جب دوبارہ بینچ بنایا تو اس میں جسٹس امین الدین کو سربراہ بنا دیا. صرف بات کہنے کی یہاں یہ ہے ناظرین کہ قاضی فائز عیسیٰ پھر ڈرتے تھے. وہ اگر بہادری کا مظاہرہ کرتے تو کم از کم ملٹری کورٹ میں سربراہ بن جاتے. ویسے تو وہ ہر کیس کے اندر سربراہ بنتے ہیں خود ہی کہ اپنی سربراہی کے اندر کیس سننا پسند کرتے ہیں. تو ملٹری کورٹ جس کے اندر وہ ماضی میں فیصلہ دے چکے ہیں تو اس کے اندر کم از کم بیٹھ کے کرتے. لیکن کیوں؟ کیونکہ اس وقت عمران خان ٹارگٹ تھا اور بغض جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے. جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اور اب جو ہے اس کا سینئر ایڈوکیٹ حامد خان اور فیصل صدیقی، صلاح الدین، علی احمد کرد جیسے جو سینئر وکلا ہیں جو نیوٹرل ہیں وہ سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو قاضی صاحب نے بینچ کے اندر خود سربراہی نہیں لی اور پھر جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جب بنا تو وہ پھر آج تک جو ہے کیونکہ لارجر بینچ کے حوالے سے پھر دوبارہ جو ہے فیصل صدیقی اور جسٹس جواد ایس خواجہ جو ہیں انہوں نے درخواستیں دی ہوئی تھی کہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. تو جسٹس امین الدین نے جو ہے وہ دوبارہ بینچ کو اس کی کمیٹی کو درخواست بھیج دی کہ اس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. تو ناظرین قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ 15 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھے تھے اور 25 اکتوبر کو وہ جا رہے ہیں. اور لیکن ملٹری کورٹ کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس پر لارجر بینچ آج تک بن سکا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ چلے جائیں گے تو پھر شاید اب آگے جو چیف جسٹس آئیں گے وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے. تو یہ ایک کیس ہو گیا ناظرین. دوسرا کیس ارشد شریف قتل کیس. سینئر صحافی عمر عطا بندیال کے دور میں جون کا مہینہ تھا 2023 میں تو پہلی دفعہ سماعت ہوئی از خود نوٹس کی. بدقسمتی کے ساتھ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی کچھ نہ کر سکے. 13 ماہ کے بعد جولائی میں جون کے اینڈ میں 2024 کے یہ درخواست مقرر ہوئی. قاضی فائز نے بینچ بنایا اور قاضی فائز نے بینچ کیا بنایا؟ 3 رکنی بینچ بنایا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں. اب ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کے اندر بھی نہیں بیٹھے اور اپنے آپ کو شامل نہیں کیا جبکہ اتنا بڑا ایک سینئر صحافی ان کا مرڈر ہوا اور ان کے اوپر ان کے لوائقین جو ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں. اور الزامات کن کے اوپر ہیں؟ طاقتور حلقوں کے اوپر ہیں، حکومتی کچھ عہدیداروں کے اوپر تھے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے پر جلتے تھے وہاں بھی تو وہ اس کے سربراہ نہیں بنے. تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ آلریڈی 3 رکنی بینچ سے لارجر بینچ پہلے سماعت سن چکے ہیں تو اس پر لارجر بینچ بننا چاہیے. اور انہوں نے پہلی دفعہ جب یہ سماعت ہوئی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے یہ انکشاف کیا کہ یہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر اس کا تو ذکر ہی نہیں آیا اور یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اچانک جو ہے وہ اس کا وہ ہیرنگ کا وہ لگ گیا، کاز لسٹ جاری ہو گئی تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کیا کہ دوبارہ کمیٹی کو خط لکھ دیا کہ اس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. تو آج میں 20 اکتوبر کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ ہو سکتا ہے کہ 22 یا 23 کو لگے ویڈیو اپلوڈ کروں میں. تو آج تک جو ہے قاضی فائز عیسیٰ میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ ارشد شریف قتل کیس پر لارجر بینچ تشکیل دے سکیں یا لارجر بینچ تشکیل دے کر اس کے سربراہ خود بن جائیں. لیکن وہاں کیونکہ وہ اتنے بہادر ہیں میرے چیف جسٹس بلاول بھٹو تو کہتے ہیں بہادر ہیں، تو یہ بہادری آپ کے سامنے ہے کہ وہاں بھی ہمت نہیں کر سکے. تیسرا کیس ناظرین ایک ملٹری ہو گیا، ایک ارشد شریف قتل کیس ہو گیا. تیسرا کیس ناظرین ججز ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز انہوں نے خط لکھا جوڈیشل کمیشن کو، جوڈیشل کونسل کو کہ آپ جو ہے بتائیں ہماری جو طاقتور حلقے ہیں، ایجنسی ہیں، وہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہیں، ہمارے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اور ہمیں اب رائے دی جائے کہ کیا کیا جائے. تو قاضی فائز عیسیٰ کو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ یار میرے کولیگ ہیں، انہوں نے کل سپریم کورٹ میں آنا ہے، ججز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا جی؟ پہلے تو وہ ناراضگی کا اظہار کر دیا کہ آپ نے خط لکھا اور اوپن کیوں کر دیا، جبکہ اس میں چیف جسٹس کو پہلے خط لکھا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو. لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نام پر اور جوڈیشل کونسل کے سربراہ کیونکہ تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا جی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس پر انکوائری کمیشن بنا دیا. اور انکوائری کمیشن کا سربراہ کسے بنا دیا؟ تصدق جیلانی سابق چیف جسٹس جو تھے ریٹائرڈ، ان کو جب بنا دیا تو وہ بڑے خوشی خوشی پہلے انہوں نے کہا جی کہ میں چارج سنبھالتا ہوں، میں کرتا ہوں، سربراہی کروں گا. جب ان کی سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر تنقید ہوئی
کہ بھائی ایک کمیشن جو سربراہ ہے وہ کیسے وہ اس کا انکوائری کر سکے گا، ایجنسیوں کے خلاف آیا طلب کر سکے گا، نہیں کر سکے گا۔ خیر تصدق جیلانی نے اپنے آپ کو کمیشن سے الگ کر دیا، انہوں نے کہا جی میں نہیں سنبھال سکتا۔ تو پھر قاضی فائز صاحب پہ بھی ان دنوں میں تنقید ہو رہی تھی کہ از خود نوٹس لیں، اس پر فل کورٹ اجلاس بلایا جائے اور ججز کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے۔ ان کو ایسی تیسی ان کی ہو گئی اور وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلے کیسے کرنے، ہمارے فیصلوں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے ایجنسیوں کی طرف سے۔ جب کلیئر کٹ لکھ دیا تو قاضی فائز صاحب نے جو ہے وہ آج خود نوٹس لے لیا اور کہا جی کہ میں بینچ بناؤں گا اور سماعت کروں گا، لیکن آج تک قاضی فائز صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بینچ بناتے اور اپنے ساتھی ججز کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتے۔ صرف ہائی کورٹس کو لکھ دیا کہ آپ اپنی اپنی رائے دیں۔ سب ہائی کورٹس کی، لاہور ہائی کورٹس ہیں، سندھ ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹس ہیں، بلوچستان ہائی کورٹس ہیں، تمام ہائی کورٹس نے جو ہے وہ اپنے لکھ دیے اور لاہور ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ نے بہت زیادہ جو ہے وہ مداخلت کی باتیں لکھ کے دیں، لیکن قاضی فائز صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، اتنا جو ہے وہ بہادری کا جو ایلیمنٹ جو بلاول بھٹو زرداری قرار دے رہے ہیں تو وہ نہیں تھا کہ یار کم از کم اب اتنے جو ہے وہ ثبوت آ گئے ہیں میرے پاس، ریٹن کوائف آ گئے ہیں، اپنی انہوں نے رائے دے دی ہے تو میں کچھ تو ایکشن لوں اور بینچ کو سن کر فل کورٹ بلا کر اس کا جو ہے وہ ہیئرنگ کروں اور لائیو پورے میڈیا کے اوپر دکھاؤں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ اتنی ہمت نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت بہادر ہیں اور جتنے سابق گزر چکے ہیں وہ بزدل تھے۔ تو یہ تعریف بلاول بھٹو زرداری نے کی۔ اب ناظرین آخری ایک آرڈیننس کے حوالے سے یہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماضی میں کہتے تھے کہ آرڈیننس کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں، پارلیمنٹ کو ختم کر دو اگر آرڈیننس، لیکن جب باری آئی اپنی تو صدر پاکستان نے جب وہ آرڈیننس جاری کیا سپٹمبر کے مہینے میں تو پھر کیونکہ وہ اپنا مفاد دیکھنا تھا کہ آئینی ترمیم ہوں گی اور اس کے بعد مجھے جو ہے وہ ایکسٹینشن مل جائے گی یا مجھے آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے گا، تو ادھر پھر کچھ بھی ایکشن نہیں لیا۔ تو ناظرین اب فیصلہ آپ کر لیں کہ میرے پیارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہادر ہیں یا پھر ان کو تاریخ ویسے ہی یاد رکھے گی جیسے بلوچستان ہائی کورٹ بار کونسل نے، بلوچستان کی بار کونسل نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو اس نہج پر پہنچا دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک بدترین چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ تو اب فیصلہ آپ کر لیں، اور اگر اس سے ہٹ کے بھی بہت سے کیسز ہیں جس میں بہادری کے مظاہرے کیے گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے، جو میں نے آپ کو بتایا نا اسی طریقے سے بہادری کے، لیکن یہ وہ موٹے موٹے 4-5 کیسز تھے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ مزید اگر آپ کے علم میں ہوں تو پلیز کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور جو ہے وہ آگاہ کیجیے گا۔